رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں وتر کی نماز لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور اس وقت امام صاحب آہستہ آواز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں دعائے قنوت کی جگہ میں ہم کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ سوال کیا گیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بالکل دھیان سے سنیں، انشاءاللہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں آپ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھیں یا رمضان المبارک کے علاوہ جب آپ تنہا وتر کی نماز پڑھیں، ہمیشہ کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہیں گے اور تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اچھا، رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں جس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو سورت امام صاحب پڑھتے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہو کر ہمیں سننا رہتا ہے، کیا اسی طریقے سے تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت بھی ہمیں نہیں پڑھنی ہے بلکہ ہم صرف اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے رہیں گے؟ تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے دماغ میں بیٹھا لیں کہ دعائے قنوت امام اور مقتدی دونوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ کو سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ امام صاحب جو سورت پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھنا نہیں رہتا ہے، صرف سننا رہتا ہے، تو دعائے قنوت کو بھی ہمیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعائے قنوت امام کے لیے اور مقتدی کے لیے دونوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد تکبیر کہیں گے اور تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ ہے دعائے قنوت۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری رائے یہی ہے، ہمارا مشورہ یہی ہے، ہمارا سجیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی فرصت میں آپ وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سب سے پہلی فرصت میں آپ دعائے قنوت کو یاد کر لیں، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر یہ یاد نہ ہو، اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کے باوجود اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ تو دیکھیں اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کی وتر کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دعائے قنوت یاد کر رہے ہیں لیکن یاد نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ کو جو دعا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر آپ کو یہ بھی دعا یاد نہیں ہے، وہ جو دعائے قنوت ہے وہ بھی یاد نہیں ہے اور جو دعا بھی ہم نے آپ کو بتایا یہ دعا بھی آپ کو یاد نہیں ہے، تو پھر آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو دیکھیں اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد نہیں ہے تو پھر آپ 3 مرتبہ اللہم رب اغفر لی اللہم رب اغفر لی آپ یہ پڑھ لیں، آپ کی دعائے قنوت پڑھنے کا واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں آپ کو دوبارہ یہی کہوں گا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور جب تک یاد نہ ہو تب تک آپ ان دعاؤں سے بھی آپ اپنی وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پہلی تو آپ کو دعا و ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھنی، اگر آپ کو وہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر اللہم رب اغفر لی اللہم رب اغفر لی اللہم رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی وتر کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سے لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔